The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. बहुत ही थोड़े अरसे में मक्का के तमाम मुसलमान मदीना के मुसलमानों की वजह से मदीना में बहुत अच्छे से जिंदगी गुजारने लगे। वो लोग एक दूसरे के साथ भाई बहनों की तरह रहते थे। तमाम मुसलमान खानदानों ने अपने लिए बहुत ही मजबूत बरादरी बना ली थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो अहम बाब हैं। पहला बाब जब वो मक्का में थे, उस बाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद लोगों को मजबूत मुसलमान बनाना था, जिनका अल्लाह ताला, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़े आखिरत पर पुख्ता यकीन हो। उस दौरान लोगों को ये सब सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सी कुरानी आयात नाज़िल फरमाई। और दूसरा बाब तब शुरू हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए। इस बाब में अल्लाह ताला एक मुस्लिम मुआशरा या एक मुस्लिम मुल्क बनाना चाहता था, जहां अल्लाह ताला के तमाम अहकामात लागू करके लोगों की जिंदगियों को खुशगवार बनाया जा सके और मुआशरे और मुल्क में अमन लाया जा सके। मदीना की वो मुस्लिम बरादरी अल्लाह ताला के अहकामात को मानने और उसके कवानीन को लागू करने के लिए तैयार थी। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस मुआशरे में इस्लामी तर्ज लाने में बहुत आसानी कर दी। लेकिन उस मुआशरे में कुल मिलाकर लोगों के 3 गिरोह थे। पहले गिरोह में तमाम मुसलमान थे। वो बहुत बड़ा और ताकतवर गिरोह था। दूसरा गिरोह गैर मुस्लिमों का था, जो कि उस वक्त इस्लाम को नहीं मानता था। ये गिरोह मुसलमानों की बनिस्बत बहुत छोटा सा गिरोह था। तीसरा गिरोह यहूदी कबीलों का गिरोह था। तो यहूदी लोग मदीना में कब आए? मुझे लगा कि यहूदी लोग तो फलस्तीन में रहा करते थे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या आपको पैगंबर अरमिया या यरमिया अलैहिस्सलाम की कहानी याद है? उस वक्त बाबुल के बादशाह ने फलस्तीन पर हमला किया और शहर को तबाह कर दिया था। उसकी फौज ने बहुत से बनी इसराइली या यहूदी लोगों को कत्ल कर दिया था। उन्होंने बहुत सौ को गिरफ्तार भी कर लिया था और अपना गुलाम बना लिया था। उस वक्त बहुत से यहूदी वहां से फरार हो गए थे और वो मुख्तलिफ जगहों पर हिजरत करके चले गए। उन्हीं में से एक जगह मदीना थी, क्योंकि मदीना बहुत ही अहम कारोबारी मरकज था। मदीना में यहूदी लोग बहुत अक्लमंद और मेहनतकश थे। वो अपना गुजारा ज़रात या कर्ज देकर करते थे, जैसा कि बैंक सिस्टम से कमाया जाता है। वो लोग हथियार और जेवरात भी बेचते थे। वो मक्का के लोगों के साथ हमेशा अच्छे कारोबारी ताल्लुकात रखते थे। मदीना के बहुत से यहूदी लोग बहुत अमीर थे और उनकी मदीना में बहुत अच्छी जमीन थी। क्या यहूदी लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर तस्लीम किया? देखें, यहूदी लोग बाइबल के पुराने अहदनामे पर अमल करते थे। उनकी मुकद्दस किताब में ये बात वाज़ेह थी कि एक आखिरी पैगंबर आएंगे और उसका जिक्र बाइबल के पुराने अहदनामे में कम से कम 3 मरतबा आया है, जैसे कि किताब इस्तस्ना बाब 18 आयत 18, किताब ईसाया बाब नंबर 29 आयत नंबर 12, गज़लुल गज़लात बाब नंबर 5 आयत नंबर 16,
یہاں تک کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبرانی زبان میں بھی موجود ہے۔ لہٰذا یہودی لوگ اس آخری پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ انہیں لگتا تھا کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا۔ اگر آپ ہماری تمام پیغمبروں کی کہانیاں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے پیغمبر اسرائیل میں سے آئے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کچھ زیادہ ہی خود اعتماد ہو چکے تھے کہ وہ لوگ سب سے بہترین اور دنیا کے سب سے مہذب لوگ ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت عزت دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے، لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے بہت سے پیغمبروں کو قتل بھی کیا۔ ان کی آخری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے عظیم پیغمبر جیزس یا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تمام بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، لیکن بنی اسرائیلی بہت برے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے بھیجے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے لیے انہیں پیغمبر تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بہت سی مثالوں سے ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہیں، جن کا وہ بہت لمبے عرصے سے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کے تکبر کی وجہ سے ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر تسلیم نہیں کیا۔ لہٰذا دل ہی دل میں انہیں یہ بات پسند نہ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئیں۔ مکہ کے مسلمان اور مدینہ کے مسلمان متحد ہو گئے تو مسلمانوں کا مدینہ میں ایک بہت بڑا اور طاقتور گروہ بن گیا، لہٰذا یہودی لوگوں کو یہ بالکل پسند نہ آیا۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اب ہم دوبارہ کہانی کی طرف آتے ہیں۔ تمام مسلمان مختلف قبیلوں اور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے ان لوگوں کا آپس میں اتنا اچھا تعلق نہیں تھا، لہٰذا سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کو تحفظ اور عزت دے سکیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسلمانوں کے درمیان ایک تحریری معاہدہ طے کیا تاکہ معاشرے میں امن لایا جا سکے اور ایک دوسرے کو تحفظ دیا جا سکے۔ بنیادی طور پر اس معاہدے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا سب سے بڑا سربراہ یا صدر بنا دیا تھا۔ یہ پہلا مسلم ملک تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کے صدر یا بادشاہ بنے تھے۔ غیر مسلم اور یہودی لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ اس وقت تک مدینہ کے بہت سے قبیلوں کے سردار اور طاقتور لوگ پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک اچھا تعلق قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ ایک دوسرے کو تحفظ اور عزت دی جا سکے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبیلوں کو ایک تحریری معاہدہ پیش کیا۔ یہودی لوگوں کو وہ معاہدہ بہت پسند آیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیش کیا تھا۔ یہودی قبیلوں کے تمام سرداروں نے خوشی خوشی اسے قبول کر لیا اور معاشرے میں امن لانے اور ایک دوسرے کو تحفظ دینے کے لیے اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وہ لوگ اس بات پر بھی آمادہ ہو گئے کہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ جب وہ تین گروہ مسلم، غیر مسلم اور یہودی اس معاہدے کے مطابق بہت یکجا ہو چکے تھے تو مدینہ اور ارد گرد کے علاقے ایک بہت پرسکون زمین بن گئے، جو کہ اس دور میں سوچنا بھی بہت دور کی بات تھی۔
اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب کی طاقت دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے کچھ برے لوگ ایسے بھی تھے جنہیں وہ امن و امان بالکل پسند نہ آیا، اور عبداللہ بن ابی لوگوں کا بہت برا سردار تھا۔ وہ مدینہ میں سب سے زیادہ طاقتور سردار تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد اس کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی، لہٰذا دل ہی دل میں وہ اور اس کے پیروکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا وہ برے لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے موقع کی تلاش کرنے لگے۔ The Prophet Story